اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سمبلزم اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس میٹنگ کی اس طرح سے تشریح نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ چلیے یہ بھاری پتھر بھی آپ کا یہ خاکسار جو ہے بھائی وہ یہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ میٹنگ جو تھی، یہ اجلاس جو تھا، یہ ایک سیاسی سرگرمی کا بظاہر حصہ لگتا تھا۔ پاکستان کے موجودہ جو صدر مملکت ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، اور وہ ملے ہیں گھر جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ پہلے اگر یہ بات کر لی جائے کہ اس آج میں بلاول بھٹو زرداری کو نہیں لے کے گئے۔ اس پہلے سمبلزم کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی بھی قائم دائم ہوں اور میں ابھی بھی اپنی سیاست خود کرتا ہوں۔ بچے ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے۔ اگر وہ بلاول صاحب کو ساتھ لے جاتے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، ظاہر میزبان بھی تھے، اور جب گھر میں کوئی آئے تو یہ ہماری روایت ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ خدمت پہ مامور ہوتے ہیں نا، مطلب کہ اس سے ایک ذاتی تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے احترام کے اندر ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب جاتی عمرہ کے اندر زرداری صاحب تشریف لے کے گئے تھے، نواز شریف سے ملے تھے، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز شریف موجود رہیں اس پوری اجلاس کے اندر، اور بلاول جو تھے وہ اپنے والد صاحب کے ہمرکاب رہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی یہی سمبلزم مقصود تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ان کے ہمراہ تھے۔ پہلی تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، نظریات کے حوالے سے دونوں جو ہیں اگر دیکھے جائیں تو دونوں ایکسٹریم پہ موجود ہے، اپنی اپنی ایکسٹریم پہ۔ زرداری صاحب تو سرکاری خرچے کے اوپر جشن نوروز منانے بھی آذربائیجان یا اس طرح کے کسی ملک میں تشریف لے جاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ افغانستان جانے سے نہیں چوکتے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو دونوں اپنے اپنے نظریات کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو دونوں نے یہ میسج دیا کہ اپنے اپنے ایکسٹریم نظریات پہ بیٹھے ہوئے بھی مملکت ریاست کے لیے باہمی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اور ہنسنا نہیں ہے آپ نے، وہ تھا جناب آصف علی زرداری صاحب جو تھے، وہ جب ان کے گھر آئے تو نارملی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی پھل لے جاتے ہیں، کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسی مٹھائی لے جاتے ہیں، کھانے کی چیز لے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی ہے اور سنت بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ لے جا کے تو اہل خانہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بندوق کا تحفہ لے کے گئے۔ بندوق، یا آپ کہہ لیں اصلی والی تو نہیں ہوگی، لیکن وہ بندوق بہرحال تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کو پیش، مولانا فضل الرحمان کو پیش کر رہے ہیں، اور دونوں کے چہروں کے اوپر جو مسکراہٹ ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، دونوں کی مسکراہٹ بڑی مشہور ہے۔ پورے کے پورے 32 دانت ڈسپلے کرتے ہیں جب دونوں مسکراتے ہیں نا، اس وقت بھائی یہاں پہ ہمارے ایڈیٹر صاحب ذرا دونوں کی نا بھرپور مسکراہٹ والی تصاویر لگائیں اور سائیڈ بائی سائیڈ لگائیں۔ دونوں مسکراتے بہت بھرپور ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں تو ان کے دانت ڈسپلے نہیں ہوتے، لیکن دونوں کے دانت جو ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب جناب انہوں نے وہ بندوق والا تحفہ جب دیا تو خاکسار کو وہ ایک عمران احمد خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ، ٹھیک ہے، جھینگا لالا جھینگا لالا جھینگا لالا، ان کی وہ والی ایک تقریر یاد آ گئی جب انہوں نے کرتے ہوئے کہا تھا کہ زرداری تم میری بندوق کی نشست پہ ہو۔ اب نشست اور شست دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ نون کا اضافہ کیا جائے تو نشست ہو جاتی ہے، اور اگر نون ہٹا دیا جائے تو شست ہو جاتی ہے۔
शिस्त होती है, शिस्त बांधना का मतलब होता है निशाना बांधना। जब आप बंदूक पकड़ते हैं तो वो उसके अंदर एक आर्मेचर सा होता है, सुई सी होती है, उसको आपने अगले हिस्से से मिलाना होता है और यूं जनाब वो निशाना बांधते हैं आप उसके ऊपर। इसको कहते हैं शिस्त बांधना। ठीक है। हमारे यहाँ मुस्तामल वो तीर जब खींचते थे ऐसे करके तो ऐसे फेंकते थे, तो वो वाला शिस्त बांधी जाती थी। तो जब उसकी जगह पे तीर कमान की जगह के ऊपर बंदूक आई तो फिर बंदूक से ये जुड़ गया ये शिस्त बांधना, यानी निशाना बांधना। तो बुनियादी तौर पे जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, क्योंकि जहालत का बल्कि अबू जहल हैं और जहालत का कोहे हमालिया हैं, उन्हें नशिस्त और शिस्त के फर्क का नहीं पता, जिस तरह उन्हें तौंसा और चौंसे के फर्क का नहीं पता है। वो चौंसे के अंदर जो है वो तरक्याती काम करवा रहे होते हैं, तो चौंसे के अंदर ही फिर तरक्याती काम होते हैं, जो उठा के गोगी खा के तो जाके इस वक्त इटली बैठी हुई है, माल्टा जजीरे के अंदर। तो वो जो शिस्त बांधना होता है ना, उसको जबले जहालत ने निशिस्त बांधना कह दिया। अब जनाब जरदारी साहब जो हैं वो बंदूक पेश कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, यानी कि इमरान अहमद खान नियाजी ने जनाब जरदारी साहब को जिस नशिस्त पे रखा था, यानी कि शिस्त पे रखा था, वो उन्होंने बंदूक ही उठा के मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे दी। भला क्यों? आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब के डायलॉग चल रहे हैं ना कि आप हमें अपने मुजाहिरीन दे दें, क्योंकि अफगानडू जो हैं वो तो किराए के ऊपर दस्तयाब नहीं है। अफगानडू मुजाहिरीन दस्तयाब नहीं है, बंदूकें चलाने वाले तो दस्तयाब है ना। ये जो बलूचिस्तान के अंदर केपी के अंदर बंदूकें चलना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। ये जो बंदूकें चलना शुरू हो गई हैं तो उसके फौरन बाद जो है ये नशिस्त जो है अब नशिस्त जो है उस जगह को आप कहते हैं, इस वक्त उर्दू अपने तजदीजी अमल से गुजरती हुई, अब नशिस्त आप उस जगह को कहते हैं कि कुर्सी की, सोफे की और जगह की जहाँ पे आप तशरीफ फरमाते हैं, यानी कि अपनी तशरीफ रखते हैं, उस जगह को हम नशिस्त कह सकते हैं। यानी कुर्सी के बाजू भी होते हैं, बाजू के बगैर भी हो सकती है, पीछे टेक भी होती है, लेकिन दरमियान में स्पेसिफिकली वो जगह जहां पे आप तशरीफ फरमा होते हैं, अपनी तशरीफ रखते हैं, उसको नशिस्त कह सकते हैं। जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बंदूक दिया जाना कि ले भाई मैं तो इस बंदूक की नशिस्त पे या शिस्त पे बैठा बैठा तंग आ गया हूँ, ये कुछ कर ही नहीं रहा, बल्कि उल्टा खुद जाके अडयाला में छुप गया। अब आप इससे डायलॉग कर रहे हो तो ये बंदूक इसको वापस कर देना और उसे कहना कि भाई मैं तो थक गया हूं, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिठा ले। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भारी भरकम शख्सियत हैं और उनकी नशिस्त भी भारी भरकम होगी। तो जब वो भारी भरकम तशरीफ उस नशिस्त के साथ तशरीफ के साथ उस नशिस्त पर बैठेंगे तो जिसने नशिस्त पे बिठाया होगा उसका तो कबाड़ा हो गया ना। अच्छा, मैं ये सोच सोच के हंसता रहा और मैं उस वक्त जहाज में ट्रेवल कर रहा था, ये यूनिक आइडिया मेरे जहन में आया, तो मेरा एकदम हासा निकला ना, तो इर्द गिर्द के लोग मुसाफिरों ने मुझे एंजी देखना शुरू कर दिया, बाबा पागल तो नहीं हो गया। तो खैर ये सिंबॉलिकली ना उन्होंने ये किया है और इससे जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने उन तमाम स्पेकुलेशन का, उन तमाम अफवाहों का गला भी घोटा है जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमरीकी हुकाम से मिलके जब से आए हैं और खसूसी हदायत लेके आए हैं और उसके नतीजे के अंदर अब वो इमरान अहमद खान नियाजी की रिहाई के लिए मुहिम चलाएंगे, ठीक है, और वो कायल करेंगे बाकी सियासी पार्टियों को। उन सब का गला घोंट दिया गया। मतलब जरदारी साहब ने देखिए एक सिंबॉलिक मूव की है। वो कोई और चीज भी ले जा सकते थे, दस्तार ले जा सकते थे कि मैंने आपको इज्जत दी, ठीक है, मैं आपको इज्जत देने के लिए आया हूं, आपके घर में हाजिर हुआ हूं। मतलब सदर ममलकत हैं, वो दस्तार भी ले जा सकते थे मौलाना के पास
کوئی لباس بھی لے جا سکتے تھے. لباس اس بات کا انڈیکیٹو ہوتا ہے کہ میں آپ کی عزت اور احترام میں مزید اضافے کا متمنی ہوں. لیکن اس کے بجائے بلوچ نے مولانا کو، ایک پختون کو جو ہے وہ بندوق دی ہے. ٹھیک ہے. اور اب اچھا، قبائلی کلچر کے اندر اس کے اور بڑے سارے مطالب نکلتے ہیں کہ جب آپ کسی اپنے دوست کو، اپنے کسی حریف کو بھی کہہ لیں، آپ بندوق کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر مطالب کا ایک اور جہان پوشیدہ ہے. میں اس طرف کھول کے ولاگ کو کم از کم 2.5-3 گنا لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے کسی دوست کو بندوق کا تحفہ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن وہ جو شست اور نشست کی بحث تھی، میرا خیال ہے زرداری صاحب نے اس شست اور نشست کی بحث کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ کوئی اور اس طرح کی بونگی ڈھونڈے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب. ویسے آج کل اسٹیبلشمنٹ جتنی عمران احمد خان نیازی کے جو حماقتیں ہیں ان کو کور کر رہی ہے، اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی فیور نہیں ہو سکتی. کیونکہ موصوف ہر جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی پھول جھڑی چھوڑا کرتے تھے کہ کبھی وہ مرغیوں کو انڈے دے رہے ہوتے تھے، کبھی وہ بھینس کو بچے اور گائے کو کٹے دے رہے ہوتے تھے. مطلب جانوروں کی جنس ہی تبدیل کر رہے تھے، ہیں ان کی بلڈ لائن ہی تبدیل کرتے جا رہے. کبھی وہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا رہے ہوتے تھے. اور ہر تقریر کے اندر اس طرح کی پھول جھڑی ہوتی تھی. اور مجھے وہ یاد آ جاتا تھا کھیس بیچنے والا بابا جو کہ نارملی اکانومی کلاس کے اندر چڑھتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ ایک کھیس جو ہے وہ تو 300 روپے کا اور 2 کھیس جو ہیں وہ 900 روپے کے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں 2 کھیس 600 کے ہوں گے. اس طرح وہ لوگوں کی توجہ حاصل کر کے اپنا مارکیٹنگ گمک استعمال کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی بھی اسی چیز کا ہے. لائٹر نوٹ پہ ایک آئیڈیا آیا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.